بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلاس 6 جنرل سائنس ایم سی کیوز کا دوسرا پورشن ہے جو کہ پی کے ایٹا اسکالرشپ ٹیسٹ پریپریشن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو پہلا کویسچن ہے دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک از کالڈ، یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک از کالڈ انرجی، اس کو توانائی کہتے ہیں۔ انرجی از فزیکل کوانٹٹی ایز اٹ کین بی میجر، انرجی یعنی کہ توانائی ایک طبی مقدار ہے کیونکہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے، تو اس کا یونٹ کیا ہے؟ تو انرجی کی اکائی ہے جول۔ اگلا کویسچن ہے انرجی اف اے باڈی ڈیو ٹو اٹس موشن از کالڈ وچ ٹائپ آف انرجی، یعنی وہ توانائی جس کا تعلق کسی جسم کی حرکت سے ہے اسے کس قسم کی توانائی کہتے ہیں؟ تو جناب اسے کائنیٹک انرجی یا حرکی توانائی کہتے ہیں۔ ہیٹ، لائٹ، ساؤنڈ اور الیکٹریسٹی آر وچ فارم آف انرجی، انرجی یا توانائی کی یہ اقسام کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جناب اس کو کائنیٹک انرجی کہتے ہیں، یہ کائنیٹک انرجی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کائنیٹک انرجی آلسو ڈیپینڈز اپان این آبجیکٹ، یعنی کہ کائنیٹک انرجی ہر کی توانائی کس قسم کی کس چیز پر انحصار کرتی ہیں؟ تو جناب یہ ماس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ جب کسی جسم کی ماس یا کمیت زیادہ ہو تو اس کی حرکی توانائی بھی زیادہ ہوگی۔ ایک چیز، ایک آبجیکٹ جتنے میٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ماس کہتے ہیں۔ اب جب کہ ٹرک کا ماس کار کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس لیے اس کی کائنیٹک انرجی بھی کار سے زیادہ ہوگی۔ ایک دیوار کو کار کے مقابلے میں ٹرک کے ٹکرانے سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ٹرک کی حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ٹرک کا ماس زیادہ ہے۔ Energy possessed by a body due to its position is called which type of energy، یعنی کہ کسی جسم میں سٹور ہونے والی انرجی کون سی قسم ہے؟ تو جناب اس کو ہم پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں۔ When something is at high position it has high KE, EPE, GPE or geothermal، یعنی کہ جب کوئی جسم زمین سے ایک خاص اونچائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کون سی چیز زیادہ ہوتی ہے؟ اس میں کے ای، ای پی ای یا جی پی ای زیادہ ہوتی ہیں؟ تو جناب اس میں جی پی ای زیادہ ہوتی ہیں۔ جی پی ای کا مطلب ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی، ای پی ای کا مطلب ہے الاسٹک پوٹینشیل انرجی اور کے ای کا مطلب ہے کائنیٹک انرجی۔ تو جب کوئی جسم خاص اونچائی پر رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اسٹریچ بو ہیز، یعنی کہ ایک کمان یا غلیل جب کھینچا جائے کیونکہ اس میں ربڑ ہوتا ہے تو اس دوران اس میں کون سی انرجی سٹور ہوتی ہیں؟ تو جناب اس میں الاسٹک انرجی سٹور ہوتی ہیں۔ ان بیٹریز انرجی سٹور ان دا فارم آف، یعنی کہ بیٹریوں میں سیل میں انرجی کس قسم میں سٹور ہوتی ہے؟ تو جناب اس میں کیمیکل انرجی سٹور ہوتی ہیں، یعنی کہ بیٹریوں میں انرجی کیمیکل انرجی کی صورت میں سٹور ہوتی ہیں۔ Energy which comes from sources or process that are constantly replenished is called which type of energy، یعنی کہ انرجی کی وہ قسم جو پھر سے بھر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم رینیو کر سکتے ہیں، تو اس کو کس قسم کی انرجی کہتے ہیں؟ تو جناب اسے رینیویبل انرجی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی اقسام ہے، ونڈ ہے، بایو ماس، سولر، ہائیڈرو پاور، جیو تھرمل وغیرہ، یہ رینیویبل انرجی کے اقسام ہیں۔ Energy that comes from natural sources that doesn't replenish quickly is called which type of energy، یعنی انرجی کی وہ قسم جس کو ہم پھر سے نہیں بھر سکتے، جس کو ہم ریسائیکل نہیں کر سکتے، تو اس کو کس قسم کی انرجی کہتے ہیں؟ تو جناب انہیں نان رینیویبل انرجی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئل، کول، نیچرل گیس، نیوکلیر انرجی وغیرہ جو ہے یہ نان رینیویبل انرجی ہیں۔
The similar or like charges each other while the opposite or unlike charges attract each other. یعنی کہ سملر چارجز جو ہوتے ہیں، ایک جیسے چارجز، وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، جبکہ اپوزٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. The material that allow electrons to move are called، یعنی کہ وہ میٹیریل جن میں الیکٹران حرکت کر سکتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں کنڈکٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل سلور ہے، گولڈ ہے، کاپر، سی واٹر. کیونکہ سی واٹر میں نمک ہوتا ہے جو کنڈکٹیوٹی کو اضافہ زیادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم کنڈکٹر میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیل ہے. Those material which do not allow flow of electron are called، یعنی کہ وہ میٹیریل جن میں الیکٹران موومنٹ نہیں کر سکتے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب انہیں انسولیٹر کہتے ہیں. مثال کے طور پر گلاس ہے، پلاسٹک ہے، سیرامکس وغیرہ، یہ جو اقسام ہے یہ سب انسولیٹر کی اقسام ہیں. The process of transforming the liquid into semi-solid، یعنی کسی لیکوڈ کو سیمی سالڈ میں نیم ٹھوس شکل میں تبدیل کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تو جناب اسے ہم کوآگیولیشن کہتے ہیں. کوآگیولیشن کا مطلب ہے انجماد. A chemical process in which microorganism converts carbohydrates such as starch and sugar into alcohol is called، یعنی وہ کیمیکل پروسیس جن میں کاربوہائیڈریٹس کو مائکرو آرگنزم کاربوہائیڈریٹس کو جو ہے الکوہل میں تبدیل کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جناب انہیں فرمنٹیشن کہتے ہیں. Which one is the largest planet in solar system؟ نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟ تو جوپیٹر سب سے بڑا سیارہ ہے نظام شمسی میں. Which one is the smallest planet in solar system؟ نظام شمسی میں سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ تو جناب وہ ہے مرکری. A condition of overweight due to excess body fat is called، یعنی کہ وہ کنڈیشن، وہ حالت جس میں انسان کے جسم کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس میں فیٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے اوبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں. The unit of resistance is called، یعنی ریزسٹنس یا مزاحمت کی اکائی کیا ہے؟ تو جناب اس کی اکائی ہے اوہم. The energy stored in the nucleus of an atom is called which type of energy؟ کسی ایٹم کی نیوکلیس میں سٹور ہونے والی انرجی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں. The energy produced when increase in temperature causes particle to move faster is called which type of energy؟ یعنی کہ ٹیمپریچر بڑھ جانے سے پارٹیکل میں موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جناب اسے تھرمل انرجی کہتے ہیں.